اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حالات جو ہیں بہت ہی دگرگوں ہیں، بہت زیادہ خراب حالات ہیں پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں حالات جو ہیں بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً 70-75 ملک ایسے ہیں جہاں پر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے اور گھروں سے نکلنا ممنوع ہے۔ ابھی دبئی سے فون آیا تھا، وہاں بھی بتا رہے ہیں کہ بالکل باہر نکلنا ممنوع ہے، کوئی نماز جماعت جو ہے بالکل بند ہے، وہ سب ہر ایک گھروں میں عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ گھروں ہی پر پہنچ جاتا ہے اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سعودی عرب میں بھی پوری یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر کعبہ معظمہ کہ جہاں پر ہر وقت طواف ہوتا رہتا تھا، اب وہ زمانہ ویسا ہے کہ وہ طواف ختم ہو گیا۔ اور اس طرح سے مدینہ منورہ میں وہاں بھی پابندی ہے، وہاں پر اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ روزے سب کربلا کے جتنے روزے ہیں اور ایران کے روزے سب بند ہیں، سب بند ہیں۔ تو میرا بیٹا وہاں میرے عزیزہ میں پڑھتے ہیں، وہاں بتاتے ہیں کہ سب پورے روزے سب بند ہیں، کوئی نماز جماعت نہیں ہو رہی ہے وہاں کے اوپر، کوئی کسی کا اس طرح کا اجتماع نہیں ہو رہا ہے، کوئی پبلک پروگرام نہیں ہو رہا ہے، سب گھروں کے اندر ہے۔ تو ایک عجیب افراتفری کا عالم ہے، ایک عجیب صورتحال ہے جس میں اس وقت بڑا امتحانی دور ہے۔ کوئی لوگ سال بھر تک ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ ماہ رمضان آئے گا تو اس پر ہم عبادت کریں گے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، جہاں 100 آدمی جماعت میں رہتے ہیں، عام دنوں میں وہاں 2000 ہو جاتے ہیں، اتنی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ اب صورتحال بدلی ہوئی ہے، لہٰذا اسی کے لحاظ سے اسلام کا حکم جو ہے وہ اس کو حکم ثانوی کہتے ہیں۔ اس کو ایک تو حکم اصلی ہوتا ہے، ایک واقعی ہوتا ہے، ایک حکم ثانوی ہوتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے حکم جو ہے وہ بدل جایا کرتا ہے۔ مثال ہم کی آپ کے سامنے پیش کریں کہ نماز کسی حالت میں آپ رہی کر توڑ نہیں سکتے، کسی حالت میں نہیں توڑ سکتے۔ نماز توڑنا جو ہے وہ حرام ہے، نماز اگر شروع کر دیا آپ نہیں توڑ سکتے، حرام ہے نماز۔ لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہے، یہ دیکھا کہ کوئی اندھا جو ہے وہ جا رہا ہو کہیں کنویں میں نہ گر جائے، تو اب معاملہ الٹ جائے گا۔ اب نماز پڑھنا جو ہے وہ بجائے واجب ہونے کے اس کو نماز پڑھنا ناجائز ہو جائے گا۔ اب نماز توڑیے، آپ نماز توڑ کر اس اندھے کو بچائیے، اب نماز توڑیے اور جو اگر ڈوب رہا ہے اس کو بچائیے۔ اب وہ نماز عبادت نہیں رہی بلکہ ڈوبنے کو بچانا، ڈوبتے ہوئے کو بچانا عبادت ہو جائے گا۔ اب نماز عبادت نہیں رہی بلکہ کسی اندھے کو جو گر رہا ہے اس کو بچانا واجب ہو جائے گا۔ خود اپنی جان بھی اگر خطرے میں ہے تب بھی نماز توڑنا واجب ہو جائے گی۔ تو اب وہ حکم بدل گیا۔ بس صورتحال بالکل ایسی اس وقت بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر مسجد میں نماز پڑھی اور مجمع ہوا، ماشاء اللہ اگر 1000 کا مجمع ہے، 2000 کا مجمع ہے، تو ایک بھی اگر مریض پہنچ گیا تو پوری وہ 1000 آدمیوں کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ یہ مرض ایسا ظالم، ایسا خطرناک ہے کہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، ایک سے دوسرے، دوسرے تیسرے، تیسرے چوتھے۔ اس وقت ایک وقت میں 1000 آدمی مصیبت پھیل جائے گا اور سب کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ دیکھیے ایسا ہوتا ہے اس میں یہ کہ جس امیون پاور جن کی زیادہ ہوتی ہے، جن کی جسم کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، تو ان پہ تو یہ اثر نہیں کر پاتا، لیکن جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ فوراً کمزور کوئی آدمی ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے یا جس کی امیون پاور جو ہے کم ہے، وہ جو ہے اس پر اثر نہیں، وہ لوگ کہیں ساتھ فلاں آدمی متاثر ہی نہیں ہوا، تو وہ فرق ہوتا ہے۔ قوت مدافعت اگر جس سے زیادہ ہوتی ہے، قوی بہت ہوتا ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ کسی پہ بھی اثر ہو سکتا ہے۔ بیچارے جو ڈاکٹر ہیں، ابھی تک کتنے ڈاکٹر جو ہیں وہ مر چکے ہیں۔ کوئی شیعہ ڈاکٹر تھے ذیشان حیدر صاحب زیدی، جو لندن میں اسپتال میں انہی مریضوں پر کام کر رہے تھے، ان کا اسی مرض میں انتقال ہو گیا، اسی مرض میں چلے گئے دنیا سے۔ تو یہ بہت ہی ظالم وائرس ہے، ظالم مرض جو ہے وبا جو نکلی ہے، لہٰذا اس میں احتیاط واجب ہے، اس وقت احتیاط جو ہے وہ واجب ہے۔ لہٰذا اس طرح مسجدوں میں جانا جو ہے وہ اس وقت جو ہے نماز وہاں نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ گھر ہی کے اندر نماز پڑھیے، گھر ہی کے اندر عبادتیں کیجیے، گھر ہی کے اندر تمام مناجات ہیں، گھر ہی کے اندر آپ تمام جتنی بھی چیزیں سب کریں۔ اگر مسجد میں گئے، خدا نخواستہ خود مریض ہو گئے یا دوسرے مریض ہو گئے ہماری وجہ سے پھنسی خدا نخواستہ، تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ گار ہو جائیں گے۔ وہ ثواب نہیں ہے، وہ گناہ ہو گیا وہ۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے اسلام کا حکم یہ ہے اس وقت کہ آپ گھر کے اندر نماز پڑھیں، گھر کے اندر عبادت کریں گے۔ انشاءاللہ جب حالات درست ہو جائیں گے، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے،
تب عبادتیں ہو سکتی ہیں. ویسے نہیں کہ مسئلہ کہ جان ہے تو جہان ہے, زندگی ہے تو پھر آگے عبادت آپ کریں گے. جب زندگی نہیں رہی تو نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے, نہ کوئی روزہ رکھنے والا ہے, نہ کوئی حج ملتوی ہو گیا. آپ اس سے اندازہ کیے. یہاں بیوقوف, یہاں کچھ احمق مولوی کہہ رہے ہیں سارے گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے, غلط کر رہی ہے, فلاں سیاسی معاملہ ہے. ارے سیاسی معاملہ کیا ہے, وہاں حج میں بھی ہے. جو حج کینسل ہو گیا تو اس کو یہاں کی سیاسی حالات سے اور سعودی عرب سے کیا واسطہ ہے؟ یہاں کی ساری سیاسی حالات سے اور ایران سے کیا واسطہ ہے؟ یہاں کے حالات سے عراق سے کیا واسطہ ہے؟ ایران میں مسجدیں نماز نہیں ہو رہی ہے, وہاں کے اور روزے اتنے مقدس روزے, وہاں کے اوپر اجتماع نہیں ہو رہا, بالکل کوئی جانا ممنوع ہے وہاں کے اوپر. تو وہاں یہاں کی سیاسی حالات سے کیا اتنا احمق جاہل لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہے ہیں. ساتھ ہی یہ کچھ سیاسی معاملہ ہے جو یہاں کی حکومت جو ہے وہ اس طرح سے بڑھا چلا کے پیش کر رہی ہے. غلط ہے, سب جھوٹ ہے. سوال ہے کہ یہاں غلط ہے, جھوٹ ہے, لیکن جو 25,000 امریکہ میں مر گئے وہ بھی غلط ہے, جھوٹ ہے. جو 20,000 اسپین میں مر رہے ہیں, اٹلی میں مر گئے. لاشیں اٹھانے والا اٹلی جیسا شہر اور اسپین جیسے شہر کہ جہاں دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ وہ شہر ہے, انتہائی دولت مند شہر ہے, وہاں پر لاشیں میں نے دیکھا ٹی وی کے اوپر, لاش سڑک پہ پڑی بھی اٹھانے والا کوئی نہیں, لاش سڑک پہ پڑی اٹھانے والا کوئی نہیں. جبکہ اتنے دولت مند شہر, اتنی ترقی یافتہ ملک وہ سب کچھ, اور یہ غریب ملک ہندوستان 7 کروڑ کی آبادی ہے اٹلی کی, وہاں لاشیں نہیں اٹھا پا رہے ہیں لوگ. اور یہاں 130 کروڑ کی آبادی اور سب غریب, 80% دیہاتوں میں رہنے والے. یہاں خدا نخواستہ ہی اسی طرح سے پھیل گیا جس طرح سے اٹلی میں, جس طرح سے فرانس میں, جس طرح سے. تو یہاں کیا حالت ہوگی؟ اسی لیے حکومت سختی کر رہی, لوگوں کو برا لگ رہا ہے, لوگوں کو ہر ایک گھر سے نکلنا, ہر ایک چاہتے گھر سے نکلے, برا لگ رہا ہے. اور یقیناً حالات بھی سخت ہیں, کھانے پینے کی پریشانی ہے اور تمام دیگر پریشانیاں ہیں. لیکن وہی مسئلہ ہے کہ جان کا معاملہ ہے. اگر جان چلی گئی تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی خود بخود. دفن ہونے کو لے کے جو دفن کے سلسلے میں تمام علماء کا فتویٰ ہے, یہ اہل سنت بھی شیعہ بھی کہ دفن ہونا واجب ہے. دفن ہونے سے روک نہیں سکتا کوئی, اور دفن ہونا واجب ہے. لہٰذا دفن خدا نخواستہ کوئی بھی مسلمان اگر کورونا میں اس کو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کو روکنا جائز نہیں ہے, اس کو دفن ہونے سے روکنا جائز نہیں ہے. دفن ہوگا جس طرح سے عام طور سے قبر کھلتی ہے اس طرح سے قبر کھلے گی. وہ غسل کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے انہوں نے وہ کٹ پورا ہوتی ہے اس کے اوپر, تو اس کو اگر وہ کھولنے کی اجازت نہیں دی تو اوپر سے تیمم ہوگا, اس کا تیمم کروایا جائے گا. اس کا تیمم کر کے نماز پڑھانی واجب ہے. نماز بھی پڑھی جائے گی. نماز کی ضروری نہیں ہے کہ 50 آدمی 100 آدمی ہے, 1-2 آدمی بھی ہوگا تو نماز جنازہ ہو جائے گی. تو نماز جنازہ ہوگی, غسل ہوگا, نماز جنازہ ہوگا, تدفین ہوگی. یہ پورے جتنے بھی اسلامی قواعد ہیں. کفن کے سلسلے میں یہ ہے کہ 3 کپڑے واجب ہوتے ہیں کفن میں. دیکھ لیے کہ اگر 3 کپڑے اگر پہنائے جا سکیں تو پہنا دیجیے, نہ ہو تو علماء نے اجازت دی کہ صرف ایک چادر لپیٹ دی جائے, جو پورے کو لپیٹ لے, پوری میت کو اپنے اوپر اپنے اندر لپیٹ لے. چلو وہ ایک پوری چادر لپیٹ کے اس کی تدفین کر دی جائے, یہ ضروری ہے. تو اس کا مطلب تیمم, اگر غسل نہیں ہو سکتا تیمم, اور تیمم کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ تدفین, یہ تینوں چیزیں واجب بتا دیں گے. لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ لوگ لاک ڈاؤن کو ہاں, پھر یہی ہے کہ بھائی کہ پابندی کریں گے, کیونکہ اس میں پبلک کا فائدہ ہے. بھائی خدا نخواستہ ایک مریض ہو گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو فوراً چھینک آ گئی, کھانسی آ گئی, ہاتھ مل گیا, اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ دوسرے تک پہنچ جاتا ہے. اس سے پہنچا, وہ جس سے ملے گا وہ کانٹیکٹ میں آئے گا, اس سے کوئی مدد ہو جائے گی. میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا تو انہیں کو ہوتا ہے بہت زیادہ, جن میں قوت جسم میں قوت مدافعت اور امیون پاور جس کو کہتے ہیں, امیونٹی ہوتی ہے, ان کو نہیں ہوتا ہے. لیکن ان پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے, لیکن اس میں وہ ظاہر نہیں ہو پاتا. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 14 دن تک ظاہر نہیں ہوتا. ہر ایک سمجھتا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم تو ٹہل رہے ہیں, تو 14 دن تک ظاہر نہیں ہوتا. 14 دن کے بعد اس کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اتنا خطرناک مرض ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا شروع میں ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لوگ سمجھتے ہیں ارے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا, اور وہ اندر ہو چکا ہے, 14 دن بعد پتہ چلا. تو اس میں اور اگر
کوئی ایسے آثار ہوں کہ بخار ہو جائے اسی طرح سے، اور یا سانس لینے میں تکلیف ہونے لگے، تو اس کو چھپائے نہیں، کیونکہ اگر آپ نے چھپایا گھر میں رہے تو آپ کا پورا گھر گیا، ابا بھی گئے، اماں بھی گئیں، اگر شوہر، اگر وہ اس کے بیوی بچے ہیں تو سب گئے، سمجھے سب گئے، پھر آپ نے اپنے کو نہیں چھپایا بلکہ سب کی جان کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا۔ لہٰذا خدا نہ خواستہ اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہو تو فوراً وہ جو ہے وہ ٹیلی فون نمبر وغیرہ ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں، وہاں فون کر دیں یا کسی اور حکومت کے ادارے کو اطلاع کر دیں کہ ہمیں چیک اپ کر لیا جائے، ہمیں ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس میں کچھ تبلیغ جماعت جو ہے اس نے سب سے بڑی غلطی کی یہی، ان کے امیر صاحب جو ہے وہ فرار کر گئے۔ ارے بھیا آپ کہتے ہیں کہ صاحب کچھ بھی نہیں، سب غلط جھوٹ ہے، تو آپ نے فرار کیوں کیا؟ آپ بھاگے کیوں؟ ظاہر کہ جب سردار بھاگ جائے گا فالوور تو خود ہی بھاگے گی۔ لہٰذا سب تبلیغ جماعت والے چھپ گئے، زبردستی ان کو مسجدوں سے نکالا جا رہا ہے، اور اچھے خاصے ان میں سے جو ہے وہ مریض نکل رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مریض نہیں نکلے، ویسے میں نے ہی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بہت لوگ کثیر تعداد میں مریض نکلے، بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ صاحب یہ احمق لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صاحب وہ بی جے پی حکومت ہے وہ سب پھیلا رہی ہے، لیکن دہلی میں کیجریوال جی کا بیان موجود ہے ٹی وی پر کیجریوال صاحب نے خود بیان دیا، کیجریوال جی نے خود بیان دیا کہ جو 1500 مریض دہلی میں، 4-5 دن پہلے کا بیان ہے یہ، کہ 1500 مریض جو دہلی میں اسپتالوں میں ہیں اس میں سے 1000 سے زیادہ تبلیغ جماعت کی۔ اب تو یہ تو کیجریوال جی کو تو خود مسلمانوں نے ووٹ دے کے بڑی محبت سے ان کو اپنا منتخب کیا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں تو کیا وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جن علاقوں میں، جن صوبوں میں بی جے پی کی حکومت نہیں ہے وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اسی طرح سے جو تبلیغ جماعت والے جو پہنچے، معلوم ہو گیا اس میں اکثر کچھ نہیں نکلے مجھے، کچھ نگیٹو نکلے لیکن بہت لوگ پازیٹیو سے نکلے، تو ان میں سے انہوں نے کتنوں کو پھیلایا ہوگا۔ تو ایک بدنامی مسلمانوں کے سر کے اوپر آ گئی، ٹھیکرا پھوٹ گیا سر کے اوپر ان کی بیوقوفی اور جہالت کی وجہ سے۔ اگر یہ سب آ جاتے اور اس کے بعد یہ پتہ چل جاتا تو یہ پھر پتہ نہ، یہ الزام نہ آتا کہ ان کی وجہ سے کورونا پھیلا ہے۔ لوگ جانچ میں سہیوگ کریں، لوگ جانچ میں جو ہے وہ سہیوگ کریں آپ۔ ہاں بھائی وہی جانچ میں سہیوگ کریں۔ اگر خدا نخواستہ اگر ایسے علاقے میں آپ ہیں کہ جہاں ایک مریض بھی آپ کے، خدا نخواستہ اگر محلے میں کوئی مریض ہے تو اب وہ پورا پہلا سیل ہو جاتا ہے، اس کے بعد سب کی جانچ کی جاتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں کون کون اس سے مل رہا ہے، اور فوراً وہ کہتے ہم تو صحت مند ہے، نہیں صحت مند نہیں ہو تم، 14 دن بعد پتہ چلے گا، 14 دن بعد معلوم ہوگا کہ تم میں اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی صحت مند سمجھ رہے ہو سکتا ہے 14 دن کے اندر یہ سب مطلب ظاہر ہو جائے۔ لہٰذا خدا نخواستہ کسی علاقے میں اگر کوئی مریض ہے اور اگر ڈاکٹر وہاں جانچ کرنا چاہتے ہیں تو سب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کی قربانی ہے، کتنے لوگ ڈاکٹر مر گئے، آپ لوگ ڈاکٹروں کے ڈھیلے مارے جا رہے ہیں، گمے مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، جو اپنی قربانی دے رہا ہے، کیونکہ کتنے ڈاکٹر جو ہے وہ مریض ہو گئے کورونا کے۔ میں نے کہا کہ ایک شیعہ ڈاکٹر خود لندن میں، ان کی جان چلے گی اس میں۔ ایران میں رپورٹ یہ ہے کہ کتنے ڈاکٹر جو ہے وہ بیچاروں ان کی جان چلے گی اسی میں۔ تو جو اپنی جانیں دے رہے ہو پبلک کے لیے، آپ ان پر پتھر مار رہے ہیں، اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی حماقت، اس سے بڑا بدعقلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ اصل میں یہ مولوی جس طرح سے بہکا رہے ہیں، خاص طور تبلیغ جماعت کے جو مولوی ان کی طرف سے پروگرام اس طرح کے الٹے سیدھے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں پیدا ہو رہا ہے کہ صاحب زبردستی ہمیں پھانسا جا رہا ہے، زبردستی ہمیں جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سب غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ جو بڑے مولوی حضرات ہیں، ہم نے کہا کہ تمام طبقوں کے، تمام فرقوں کے، وہ اپنے عوام کو سمجھائیں کہ جو بھی اگر ٹیم آتی ہے تو آپ کوآپریٹ کریں، نہیں ہے آپ ٹھیک ہے، آپ نہیں ہیں تو اچھا ہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ ہے تو آپ کی وجہ سے ہزاروں آدمی بیمار ہو سکتے ہیں، ایک آدمی سے ہزاروں بیمار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جانچ کی پوری جو ہے وہ دینا چاہیے کہ صاحب ہمیں جانچ کر لی جائے، اور اس کے بعد اس میں کسی قسم کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہمارا کہنا چاہیے کہ ہمارا یوں ہے، اور اپنی سب کی بہتری ہے، اور کوئی ہم زبردستی نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ، اور ناقل بندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے کو بھی محفوظ رکھیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے۔ یہی اسلام کا حکم ہے اور یہی شریعت کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ حافظ۔